ولا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق دی اور آرام سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ ہماری اس ملک میں مختلف دور گزرا۔ اس ملک مسلمانوں کے حکومت رہی، مغل ہیں، غلام ونش سے، لودھی ونش سے، یہ ان کی حکومتیں اس ملک میں برسوں برس رہی۔ پھر انگریز آئے، انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر کھولا اور اپنی حکومت کا مقصد بنایا۔ سب سے پہلے انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم اس ملک کی حکومت کریں گے۔ تو اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اترے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جن کی وجہ سے ان کے مدرسے کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ انگریزوں سے انہوں نے اس میدان کے لیے کہ انہی کے خاندان کے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد صاحب رائے بریلی کو تیار کیے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف پورے ملک کا دورہ کیا اور افغانستان میں کچھ مہینے حکومت بھی قائم کی۔ بعد میں مسلمانوں ہی میں کچھ غدار پیدا ہوئے، یہ لوگ شہید ہوئے۔ تو ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بڑا حصہ رہا ہے۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی خان صاحب جو ہے میدان میں اترے تھے۔ 1799 میں وہ شہید ہوئے ٹیپو سلطان۔ تو انگریزوں نے کہا ہمیں اس ملک میں اب حکومت سے کوئی روکنے والا نہیں۔ تو یہ ہم نے بڑی قربانی دی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں 1857 میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، جامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ میدان میں اترے انگریزوں کے خلاف اور انگریزوں کو چیلنج دیا۔ لیکن کچھ مسلمانوں کے غداروں کی وجہ سے یہ بھی تحریک ناکام رہی۔ پھر ملک کی آزادی کی اس تحریک کو ان انگریزوں کے خلاف آزادی کے جنگ کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور اس ملک سے ہندوستان کے آزادی کی تحریکیں چلی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک جو ہیں لال رومال جو تحریک چلائی، ان کی وجہ سے مولانا بھی جیل میں گئے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جیل میں گئے۔ کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا بڑا حصہ رہا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ملک کے غدار تھے اس آزادی کے، یہی لوگ حکمران بن چکے ہیں اور مسلمانوں کی قربانیوں کو رائگاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی آزادی اس ملک میں دین پر مسلمان قائم رہے، اس لیے بڑی جانفشانی اور بڑی بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزادی میں ہم نے بڑا حصہ لیا ہے۔ تو آج یہ آزادی کے حصے لینے والے ان لیڈروں کا نام بھی جو ہے لال قلعے سے بولا نہیں جاتا، حالانکہ لال قلعہ جن مغل سلطنت نے بنایا، ان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر
ان انگریزوں کے مقابلے کرتے ہوئے تو شہید ہوئے، لیکن ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا، بلکہ اس وقت حالات اور خطرناک موڑ پر چل رہا ہے۔ مسجدوں کو برباد کرنا، مسجدوں کی آبادی کرنے سے روکنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ جو مسجدوں کو برباد کرتے ہیں ان کو حق تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی کا دھمکی دی ہے کہ ہم دنیا میں رسوا کریں گے اور آخرت میں سخت عذاب دیں گے۔ تو یہ حالات بگڑے، اور حالات بگڑتے ہوئے ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہمیں کرنے کی ہے وہ اللہ سے دعا مانگنا، اس لیے کہ ہماری دعائیں رائگاں نہیں جاتی۔ قرآن نے مثالیں دی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ کوئی گھر بے ایمان کا باقی نہ رہے، تو اللہ نے ملیا میٹ کر دی۔ مثالیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا مقابلہ فرعون جیسے زبردست حاکم سے ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا کچھ نہیں، لیکن دعا ایک ہتھیار تھا۔ قرآن نے ان کی دعا کا ذکر کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آمادہ کیا، ابھارا ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے ظالموں کا مقابلہ ہماری دعا کا جن کا کچھ نہ ہوئے۔ حضرت حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ قال موسیٰ ربنا انک آتیت، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو کہا، ہے ہمارے پروردگار، انک آتیت فرعون وملأہ، کہ تو نے فرعون اور ان کے جو سرداروں کو دیا ہے زینتا و اموالا، کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی مال جو دیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کو مال اور زینت کو دیا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ ہمارے پروردگار یہ تیری راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، کہ تیری راہ سے جو ہیں لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، کہ اللہ ان کے مال کو ہلاک کر، ان کے مال کو برباد کر۔ وَاسْدُدْ قُلُوبَهُمْ، ان کے دل کو سخت کر دے، فَلَا يُؤْمِنُوا، ایمان نہ لاوے، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ تو فرعون جیسے ظالم اور ان کی حکومت کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا۔ تو اللہ تو وہ ہے، اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہمیں اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے دعا مانگنے کی ضرورت، کہ ہم اللہ سے دعا مانگے۔ حق تعالیٰ ہی مشکلات میں راستوں کو نکالتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو ختم کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین نے 12 سے 15,000 کا لشکر بھی لا کر پورے مدینہ منورہ کو گھیر لیا، اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ ہلاک یہ 3,000 تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ان مشرکین کا ملیا میٹ کر دیا، اور پھر یہ کھڑے نہیں ہو سکے، ان کے ساری طاقت کو برباد کیا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ وہ لوگ تمہارے اوپر اور نیچے سے آئے تھے۔ نیچے سے مشرکین، اوپر سے تو یہود تھے، یہودیوں کے جو یہ لوگ شرارت کر رہے تھے۔ وَإِذْ جَاءَتِ الْأَبْصَارُ، کہ آنکھیں چوندیاں ہو گئی تھی، لگ رہا تھا مر جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَانَ، اور حلق پر ان کے دل آ چکے تھے کہ گئے کام سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، تم گمان کر رہے تھے، خیالات کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنین کو آزمایا گیا اس وقت۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت آزمائش تھی۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، لیکن ہوا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ اللہ رب العزت نے ہواؤں کو بھیجا اور فرشتوں کو اتارا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ حق تعالیٰ نے انہی
کو نقشہ کھینچا ہے کہ یا ایھاالذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ ایمان والو تم یاد کرو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی جو تم پر اتاری، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تم پر ہوئی، اذ جاءکم، کہہ رہے ہیں کہ جنود، کہ جب وہ لشکر آیا، فارسلنا علیہم ریحا و جنودا، کہ ہم نے بھیجا ہواؤں کو اور لشکروں کو، کہ لم ترونہا، تم دیکھتے نہیں تھے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ قرآن نے مثالیں دی، واقعات بیان کیا تاکہ ہم حق سبحانہ و قدس کی طرف متوجہ ہو۔ ان حالات تو آتے رہیں گے، حالات کا گھر ہی دنیا ہے، لیکن ہمارا خدا سے تعلق نہ ٹوٹے اور اللہ رب العزت سے بڑا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ ہم ایسا کر چکے ہیں۔ قرآن کے واقعات کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا ہر واقعہ جو ہے یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اس لیے قرآن نے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، کہ اللہ کے لشکر ہے زمین اور آسمانوں میں، کہ زبردست قادر و مطلق ذات ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہمیں ان حالات کی درستگی کے لیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تغیر اور تبدیلی جو ہیں زندگی میں بھی حق تعالیٰ کی تعلق پیدا کرنے میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پریشانیوں میں اللہ سے تم اللہ کو کہو، اللہ اللہ ربی، کہ اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، لا اشرکو بہ شیئا، کہ ہم کسی چیز کا شریک نہیں کرتے، کہ دو خدا، چار خدا، ہزاروں خدا کو ہم نہیں مانتے، ہم تجھے تنہا مانتے۔ کہ آدمی کے غم اللہ دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہو تو حالات سے جو ہیں، حالات کے تغیر اور تبدیلی جو ہیں، یہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے لائے جاتے، نہیں کہ ہمیں ہلاک کر دے، برباد کر دے، بلکہ حالات آتے ہیں تاکہ ہماری جو صلاحیتوں کو اللہ عمدہ کر دے۔ اس وقت جو ہیں ہماری غفلت جو نمازوں میں ہے، کہ نمازوں کی غفلت پہلی دور کرے۔ اسی طرح وراثت کے بارے میں بہنوں کے حقوق نہیں دیتے، وہ دو، ورنہ حالات بگڑے تو سامان بھی چلا جائے گا، بہنوں کے حقوق ویسے کے ویسے رہ جائے گا۔ اس لیے دوسرے نمبر پر حلال کی روزی ہے، ورنہ حرام کی روزی جہاں کھائی جاتی ہے ان جگہوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جس بستی میں زنا کاری ہو اور سود خوری ہو، وہ بستی اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ اس لیے اب ضرورت ایک تو سود خوری ہو یا حرام خوری جو ہیں، جو ہماری زندگی میں ہو مال حرام کھانے کا، اس سے ایک تو توبہ کرے۔ تیسری چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، آپے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پہلے حق تعالیٰ شانوں سے اپنا رب پیدا کریں، اور قانون کے خلاف کوئی کام کرنے کی ضرورت خالی حق تعالیٰ کے قانون کی طرف ہمیں چلنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ ہماری مسجدوں کی حفاظت جو ہے، ہم مسجدوں میں حلال مال استعمال کریں، ورنہ حرام مال اگر ہم نے بھی دینا شروع کیا کہ مسجد ویران اور برباد ہوگی۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیوبند میں گجرات کا ایک وفد آیا تھا کہ پھولا مسجد پر بجلی گری، تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بردستہ کہا کہ ان مسجدوں میں حرام مال استعمال کرنے سے بچاؤ، اس پر بجلیاں نہ گرے تو کیا ہوئے۔ تو ایک تو مسجدوں میں ہم حلال اور پاکیزہ مال دیوے، ان مسجدوں کی آبادی میں، مسجدوں میں قرآن پڑھے، ذکر کرے، دعائیں مانگے، مسجدوں میں ہونے والے اعمال کو کرے
تاکہ مسجدیں جو برباد ہوتی اس کو ویران کرنے کی سبب ہے ہم ہی مسجد میں نہ آئے۔ اذان ہوتی ہے، ہمارے مجمع میں سے بہت سے لوگ فجر پڑھتے ہی نہیں، کتنے لوگ تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ فجر کی نماز ہے، سالوں کے سال لوگ مسجدوں میں نہیں آتے۔ کتنے لوگ 2 نماز پڑھتے ہیں، تیسری نماز کو تو آتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی مسجد کی زیارت کر لیں، ایک نماز پڑھ لیں۔ تو یہ مسجدوں میں ہم لوگ جو نہیں آتے ہیں، پہلے یہ طے کریں ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ یہ مسجدوں کی آبادی جو ہے ہمارا مسجدوں میں آنا ہے، اور مسجدوں میں آ کر یہاں قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، مسجدوں کے آباد کرنے والے اعمال گشت کرنا ہے، مسجدوں میں ہونے والی تعلیم میں بیٹھنا ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدیں جہاں کی آباد ہوگی، بستیاں آباد ہوگی، اور جن لوگوں نے مسجدوں کو برباد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ایریوں کو ختم کیا ہے، ان کو زمین پر ٹکنا مشکل کر دیا ہے۔ اس لیے اس وقت کے حالات میں یہ طے کریں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ جتنے بے نمازی ان کو والیانہ درخواست ہے کہ آج سے طے کریں ہر نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ یہ مسجد نماز اللہ کا حکم ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ چور کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، گنہگار زانی کو گنہگار سمجھتا ہے، مسلمان کا بے نمازی بننا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ نماز نبی علیہ السلام نے اتنی محنت کی، مدینہ منورہ میں کسی منافق کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز جماعت چھوڑے۔ یہ محنت کا نتیجہ تھا نبی علیہ السلام کا۔ اور مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے والے کا اکرام کیا جاتا ہے، یہاں جو آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسجدوں کو ایک تو آباد کرنے کا طے کریں۔ ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی اس لیے تو لی تھی تاکہ ہم اس ملک میں ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس اور ہماری جو خانقاہیں اور ہمارا دین ہے ہم اس کی حفاظت کریں۔ بڑی بڑی قربانی دی ہے، 70,000 کے قریب تو علماء کو شہید کر دیا انگریزوں نے، لیکن ہم نے اس ملک کے آزاد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہماری اس قربانی کو اس لیے کہ آج تو یہ تاریخ بھی مٹائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کھلے عام کہا جاتا ہے کہ تمہاری تاریخ نہیں ہے۔ چند سال پہلے میں ریل میں یہاں آ رہا تھا، تو یہ چند جو ہیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایسی بات نکلی تو یہ کھلے عام کہہ رہا تھا کہ تمہاری کوئی تاریخ نہیں ہے۔ میں نے کہا جانے دو، ایک شہر ہے وہاں چند مسلمان آئے تو آئے تو میں نے ان کو بٹھایا، پھر میں نے کہا لال قلعہ دیکھا ہوگا، کس نے بنایا؟ ہم نے ہی بنایا۔ تاج محل کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا۔ یہ ہماری جو ہیں زندہ اور جاویدانہ یہ عمارتیں ہماری نشانیوں کو، اور ہم اس ملک کے حاکم رہیں، محکوم نہیں رہے، یہ تو ہم نے اس ملک میں حکومت کی ہے۔ تو اس وقت پر وہ زمین پر سب سے بڑی ہے کہ بڑی چھوٹا ایک آدمی ایک دن جیل میں گیا ہو، ان کی جو ہے کہ ان کی قربانی کو بڑی شاندار انداز میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے سالوں کے سال جیلوں میں بتائے اور جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کھلے عام جو ہیں لوگوں کو جو ہیں اس آزاد کرنے کے لیے بلائے، ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ اس لیے ہمیں ہمارے جن بزرگوں نے قربانی دی ہے اس ملک کی آزادی میں، ٹیپو سلطان ہیں، حضرت صاحب ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صاحب عبدالعزیز ہیں، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا آزاد ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں، مولانا جو ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیوں سے اس ملک کو آزاد کیا ہے، سالوں کے سال جیل میں رہے، اور جن کا نام آج لیا جاتا ہے
चंद दिन जेल में गए, उनका नाम जो है मुल्क में रोशन किया जाता है। हमारे इन बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी दी है ताकि हमारे मुल्क में दीन बाकी रहे, हमारे मदारिस और हमारी मस्जिदें बाकी रहे और मुसलमान चैन और सुकून से ज़िंदगी गुजारे। तो ये इस वक्त तो हमें करने का दुआ मांगने की ज़रूरत। हक़ ताला तो वो हैं कि बड़े बड़े हुक्मरानों को हुकूमत से उतार कर जेलों की सलाखों के पीछे भेज देता है। ज़मीन हिलाए तो इनके महलों को गिरा कर इनका नाम मिटा देवे। हमारी दुआ जो मुसलमान का हथियार है, और हक़ ताला ने हमें कहा उदूनी अस्तजीब लकुम, तुम मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। दुआ हमारी मकबूल भी है, महफूज भी है। कोई दुआ हमारी रद्द नहीं जाती। अगर दुनिया में हमने जो चीज़ मांगी हक़ ताला वो चीज़ को इनायत कर देते हैं या कोई बड़ी बला को दूर कर देते हैं, और अगर कुछ ना हुआ तो हमारी दुआ महफूज कर लेते हैं, क़यामत में इसका बदला दिया जाएगा। तो मुसलमान की कोई दुआ जो रद्द नहीं जाती, मकबूल भी है और जो है महफूज भी है। तो ये दुआ जो हमारा हथियार है, हक़ ताला के सामने हम आहो जारी करें, जिसका अल्लाह बन गया उसकी सारी चीज़ें बन जाए, और जिसको खुदा न मिला वो दुनिया भी गई आखिरत भी गई। इसलिए तय करें हमारा इतना मजमा जो है अगर अल्लाह के सामने रोने वाला बन जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आहो जारी करें कि हमें हमारी नस्लों की और सारे मुसलमानों की हक़ ताला दुनिया में हिफाजत करे, और मुसलमान दीन है, ईमान है, इस्लाम है, इसके फैलने का ज़रिया बनाए, इसकी सारी रुकावटों को दूर करे। दुनिया से कुफ्र है, शिर्क है, इसको अल्लाह मिटावे, बिदअतों को मिटावे। हम दुआ तो मांगे, हमारी दुआ राइगा नहीं जाएगी बल्कि ये दुआएं रंग लाएगी। इस वक्त सबसे बड़ा अहम जो पैगाम है ये है कि हम दुआ मांगने वाले बने, अल्लाह के सामने आहो जारी करने वाले बने। जब हम अल्लाह के सामने आहो जारी करेंगे वो अल्लाह हमारा बन जाएगा, तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। इसलिए दुआ का एहतिमाम करें। 2-3 काम जो इनमें, एक तो सलातुल हाजत पढ़ के अपनी ज़रूरतें अल्लाह से मांगे, दूसरा सलातुल तौबा पढ़ के अपने गुनाहों की खूब माफ़ी मांगे, तीसरा कुरान की तिलावत जो है एहतिमाम से हम करें। और ये हमारा मरकज़ का जो इज्तिमा शाम को होता है, बहुत से लोग अपने औकात को मगरिब से ईशा तक ऐसे बर्बाद करते हैं। हमारी गुजारिश है कि पहुँचे मरकज़ पर, बैठे दीन की बातें सुने, वक्त को बर्बाद न करें। कल वक्त मिला कि न मिला, आज हम ज़मीन पर है, कल ज़मीन के नीचे होंगे और कुछ कह नहीं सकते। एक आदमी अभी बोल रहा है कि तो थोड़ी देर के बाद अल्लाह के यहाँ पहुँच जाओ। इसलिए तय करें हम मरकज़ पर पहुँचकर हर जुम्मा के दिन मरकज़ में पहुँचे, दीनी बातों को सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब।